ایک گاؤں میں رانو چڑیا رہتی تھی۔ رانو چڑیا بہت اچھی تھی۔ رانو چڑیا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ رانو چڑیا کے پاپا گورنمنٹ جاب کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے رانو چڑیا کے بابا کا ٹرانسفر ایک گاؤں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن رانو چڑیا اور اس کے ممی پاپا کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس گاؤں میں آئے ہیں اس گاؤں میں بھوت رہتے ہیں۔ ان سب باتوں سے بے خبر رانو چڑیا کے ابو رانو چڑیا کا ایک بہت بڑے اسکول میں داخلہ کروا دیتے ہیں۔ اگلی صبح رانو چڑیا اسکول جاتی ہے۔ وہاں پر رانو چڑیا کو ایک چڑیا ملتی ہے جس کا نام سونی تھا۔ سونی رانو چڑیا سے کہتی ہے، ارے میں نے تو تمہیں یہاں پہلی بار دیکھا ہے اسکول میں، لگتا ہے تمہارا نیو ایڈمیشن ہوا ہے، اور مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ تم اس گاؤں میں ہی نیو آئی ہو، میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں میں اس گاؤں میں نئی آئی ہوں اور میں نے آج ہی اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے۔ ہم لوگ یہیں پڑوس میں ہی شفٹ ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ ایک بڑی حویلی بھی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارے گھر کے ساتھ ایک بڑی حویلی بھی ہے؟ ہاں ہمارے گھر کے ساتھ ایک حویلی بھی ہے، لیکن وہ حویلی بہت پرانی ہو گئی ہے۔ ارے تم اس حویلی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی، اس حویلی میں بہت سارے بھوت رہتے ہیں، بھوت۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ گاؤں کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ اس حویلی میں بھوت رہتے ہیں، بھوت۔ تم اور تمہارے گھر والے اس حویلی کے قریب کبھی بھی مت جانا، کیونکہ اس حویلی میں بہت ہی خوفناک بھوت رہتے ہیں۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھوت؟ وہ بھی اس حویلی میں؟ وہ حویلی دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ اس حویلی میں بھوت ہوں گے۔ ارے ہاں اس حویلی میں سچ میں ہی بھوت ہیں، بلکہ تمہاری طرح ہمارے گاؤں میں ایک کالو کوا نیا آیا تھا، اسے بھی ہم سب نے یہی بتایا کہ اس حویلی میں بھوت ہے، لیکن وہ تو ہماری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ اگلے ہی دن اس حویلی میں گیا۔ وہ کالو کوا ہمیں بول رہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے ہو، اب وہ خود ہی ڈر گیا۔ وہ اس حویلی میں گیا اور پھر اس حویلی سے ہم لوگ اسے اٹھا کر لائے، وہ تو وہاں پر بے ہوش پڑا تھا، بے ہوش۔ جب وہ ہوش میں آیا تو سبھی لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تب اس نے ہم سب کو بتایا کہ وہ رات کو اس حویلی میں گیا تھا، وہاں پر ایک کمرہ ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کھڑکی سے باہر جھانکا، وہاں پر تین تین چڑیلیں تھیں، ایک کالی ساڑی میں چڑیل تھی، ایک سفید ساڑی میں اور ایک لال ساڑی میں، اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، خون۔ اس کالو کوے کو تب جا کے ہم سب کی بات پہ یقین آیا کہ ہم سب لوگ سچ بول رہے تھے کہ اس حویلی میں سچ میں ہی بھوت ہے۔ لیکن تم بھی ہماری باتوں پہ اب بھروسہ کرو، کیونکہ کالو کوے نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا۔ اب تو میں تمہیں بس یہی کہوں گی کہ اس حویلی کے قریب کبھی مت جانا، اور اس حویلی کے اندر تو بالکل بھی نہیں۔ پھر رانو چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ رانو چڑیا گھر آ کر سوچنے لگتی ہے، کیا اس نے اس حویلی کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ صحیح تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب کچھ صحیح تھا، اسی لیے میں بھی کل جاؤں گی اس حویلی میں۔ یہ لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، اس لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ بھوت ووت کچھ بھی نہیں ہوتے۔ میں کل جا کے خود پتا کروں گی کہ وہاں اصل میں بھوت ہیں یا نہیں، یا بس یہ سب لوگ ڈرامہ کرتے ہیں۔ اگلے دن رانو چڑیا رات ہوتے کے ساتھ ہی اس حویلی میں جاتی ہے۔ رانو چڑیا جیسے ہی حویلی میں جاتی ہے، حویلی کے اندر خون کے پاؤں کے نشان تھے۔ رانو چڑیا ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک کمرے تک آ پہنچی، جہاں پر ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باقی دو کمرے بند تھے۔ رانو چڑیا کہتی ہے، ارے یہ دو کمرے بند ہیں، یہ ایک کمرہ ہی کھلا ہوا ہے، کیوں نہ میں اسی کمرے کے اندر جا کے دیکھوں؟ یہ کمرے تو بند پڑے ہیں، بس یہ ایک ہی کھلا ہوا ہے، تو میں ابھی اس میں جاتی ہوں۔ پھر
رانو چڑیا اس کمرے کے اندر جاتی ہے۔ وہ کمرہ بالکل سنسان تھا۔ رانو چڑیا اس کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ رانو چڑیا ان کھڑکیوں سے باہر جھانکتی ہے تو رانو چڑیا کو وہاں پر 3 چڑیلیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ سونی چڑیا نے بتایا تھا کہ اس حویلی میں 3 چڑیلیں ہیں، ایک سفید ساڑی میں، ایک کالی ساڑی میں اور ایک لال ساڑی میں، اور ان تینوں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ رانو چڑیا تو یہ سب دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے۔ رانو چڑیا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رانو چڑیا کو وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہوتا اور ڈر کے مارے رانو چڑیا وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن رانو چڑیا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو رانو چڑیا اپنے کمرے میں ہی ہوتی ہے۔ رانو چڑیا کے پاس رانو چڑیا کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ رانو چڑیا جیسے ہی ہوش میں آتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں اس حویلی میں بھوت ہیں۔ میں کل رات اس حویلی میں گئی تھی، وہاں پر 3 چڑیلیں ہیں، ان چڑیلوں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک سفید ساڑی میں چڑیل تھی، ایک لال میں اور ایک کالی میں۔ ماں، میں نے ان چڑیلوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ گاؤں والے جھوٹ نہیں کہہ رہے کہ اس حویلی میں چڑیل ہے، بلکہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس حویلی میں واقعی میں ہی 3 چڑیلیں ہیں۔ کل رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب میں اس گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے اس گھر سے نکلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھ پہ اتنا خوف طاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں وہیں پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بیٹا، تمہاری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ہم تمہیں اس حویلی سے لے کر آئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حویلی میں بھوت ہیں، بلکہ صبح ہم بھی تو گئے تھے اس حویلی میں تمہیں دیکھنے کے لیے، ہمیں تو کوئی بھوت نظر نہیں آئے۔ بیٹا، تم آرام کرو، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید تم نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور تم اس حویلی میں گئی، اور بس یہ تمہارا ایک وہم ہے کہ تم نے وہاں پر چڑیلیں دیکھی۔ بیٹا، تم آرام کرو اور اس کے بارے میں اتنا مت سوچو، تمہیں بخار ہو رہا ہے، چلو اب سو جاؤ۔ لیکن رانو چڑیا تو ابھی بھی ان 3 چڑیلوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا ان چڑیلوں کے ساتھ؟ وہ کیوں 3 چڑیلیں تھی، اور سب کی ساڑیاں الگ کیوں تھی؟ ایک سفید ساڑی میں، ایک کالی ساڑی میں اور ایک لال ساڑی میں، اور ان کے منہ سے خون کیوں بہہ رہا تھا؟ یہ سب میرا وہم ہے یا یہ سب میں نے اصل میں دیکھا؟ مجھے کچھ صحیح سے یاد نہیں۔ ماں پتہ نہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی کہ اس حویلی میں سچ میں ہی 3 چڑیلیں رہتی ہیں۔ میں ماں کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ 3 چڑیلیں دیکھی ہیں۔ رانو چڑیا ویسے تو ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن رانو چڑیا کو روزانہ ان چڑیلوں کے خواب آیا کرتے تھے، اور ابھی بھی رانو چڑیا کے ذہن میں وہی سوال تھے کہ وہ چڑیلیں اس حویلی میں کیوں ہیں، اور انہوں نے الگ الگ کلر کی ساڑیاں کیوں پہنی تھی، ایک نے سفید، دوسری نے کالی اور تیسری نے لال، اور ان کے منہ سے خون کیوں بہہ رہا تھا۔ یہ سب سوالات رانو چڑیا کے ذہن میں ہی رہ گئے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس حویلی میں واقعی میں ہی بھوت تھے یا پھر یہ رانو چڑیا کا صرف وہم تھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس حویلی میں واقعی میں ہی بھوت تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔